سر میرا اس سوال یہ ہے کہ آپ نے جو سنت کی فہرست مرتب کی ہے وہ کن اصولوں پر کی ہے؟ کیا وہ حدیث کے ذخیرے سے معلوم ہوئی ہے، یا وہ علماء جو امت ہیں ان کے فہم سے معلوم ہوئی ہے، یا پھر امت کا جو اس وقت عمل ہے اس کے استقراء سے؟ اگر تو یہ علماء کا فہم ہے یا ہماری علمی روایت میں مطلب یہ چیز چلتی آ رہی ہے، اور یہ جو 26 چیزوں کی آپ نے فہرست مرتب کی ہے یہ وہاں سے اگر آپ نے اخذ کی ہے، تو پھر داڑھی کو اس فہرست سے کس اصول کی بنیاد پر نکالا گیا؟ میرے بھائی، یہ فہرست میری جس کتاب کے تیسرے صفحے پر ہے اسی میں آگے تعین سنت کے اصول بیان ہوئے ہیں، اور وہ 7 اصول ہیں۔ بڑی تفصیل سے میں نے بتایا ہے کہ سنت کو کیسے متعین کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے اس فہرست کو پڑھ لیا ہے تو آگے بھی ذرا تھوڑی زحمت کریں، وہ 2-3 صفحات ہی ہیں، ان کو پڑھ لیں۔ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح اس کو متعین کیا گیا ہے۔ اس کے متعین کرنے میں کوئی دقت سرے سے تھی نہیں۔ مسلمانوں کے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تصویب سے جو سنت جاری کی ہے وہ سب کی سب اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، اور مجھے تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ میں دیکھوں کیسے منتقل ہوئی ہے۔ دین کے احکام میں مستقل بالذات اور غیر مستقل بالذات کو الگ کرتے ہی وہ خود بخود متعین ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ احکام جو کسی پہلے سے موجود حکم کی شرح ہیں، فرع ہیں، اس کا نتیجہ ہیں، اس پر اجتہادی اطلاق ہیں، ان کو الگ کر دیں، اور مستقل بالذات احکام کو الگ کر دیں تو وہ خود بخود متعین ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ آگے آپ وہ جو اصول ہیں ان کو پڑھ لیجئے، معلوم ہو جائے گا۔ فہم کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین منتقل ہوا ہے اس میں اگر کسی کا کوئی فہم ہے تو اس کی اہمیت بس اتنی ہے جتنی میرے فہم کی ہے یا کسی اور آدمی کے فہم کی ہے۔ البتہ نقل کس نے کیا ہے؟ اگر پوری امت نے نقل کیا ہے، نسلاً بعد نسل نقل کیا ہے، اس پر سب علم کا اجماع رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر دین ہے۔ قرآن مجید بھی ایسے ہی ملا ہے، سنت بھی اسی طریقے سے ملی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا، اس میں کسی کے فہم کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ سر۔